ماہ شعبان کے وہ ایام آ چکے ہیں جس کا پوری دنیا پورا سال انتظار کرتی ہے۔ ماہ شعبان کی 1، 2، 3 تاریخ، یہ 3 دن جو شخص بھی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے بغیر ناگے کے، یہ ایک سورت جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے، یہ 25 لوگوں کا آزمودہ عمل ہے۔ جس گھر میں بھی یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ شعبان کے خاص پہلے ایام کی صورت ہے، خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ جو شخص بھی آج یہ صورت پڑھ لیتا ہے، آپ نے بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو پھر ناگا نہیں کرنا۔ صرف 3 دن آپ نے یہ صورت پڑھ کے دیکھیں، پورا سال آپ کے گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور ساری دنیا دیکھ کر حیران ہوگی کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ آپ کی محتاجی ختم ہو گئی ہے، آپ کی غربتی ختم ہو گئی ہے، گھر سے بے برکتی ختم کرنا چاہتے ہو، گھر سے نحوست کو ختم کرنا چاہتے ہو، پھر یہ ماہ شعبان کی 1، 2، 3 تاریخ کا عمل کر کے دیکھو کیسے آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہوتی ہے۔ اور یہ صورت کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ بڑی بہترین صورت ہے، اور جو بندہ بھی یہ صورت اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کا گھر مالا مال ہو جاتا ہے، گھر سے ہر طرح کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بس 3 دن یہ صورت اس طرح پڑھ کر دیکھیں تو صحیح آپ کے گھر میں کتنا مال و دولت آتا ہے۔ سب دیکھ کر آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے حیران ہوں گے، اور اس عمل کو آپ کاپی پینسل لے کر لکھ لیں۔ میں نے بھی اس عمل کو ڈائری میں لکھا ہوا ہے، آپ سب دوست احباب بھی اس عمل کو لکھ لیں۔ جب بھی ماہ شعبان کے یہ ایام آیا کریں، ہر سال آپ اس عمل کو کر لیا کریں، بس پھر پورا سال بے فکر ہو جایا کریں اور دیکھیں کہ رزق کہاں سے آپ کے گھر میں آتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ رزق سب سے بڑا بادشاہ وظیفہ، سب سے بڑی صورت رزق کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص اپنی عزت میں بے پناہ اضافہ چاہتا ہے، جو شخص لوگوں میں دل عزیز ہونا چاہتا ہے، جو شخص اپنے مال میں برکت چاہتا ہے، اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ آج یہ سورت ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھے۔ صرف 3 دن آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس آپ نے یہ 2-3 باتوں پر دھیان رکھنا ہے، ان پر عمل کر لیا تو سمجھ لیں آپ کی زندگی بن گئی، سمجھ لیں آپ کا مقدر بن گیا، سمجھ لیں آپ کو زندگی بھر کبھی بھی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے گی، غیب سے آپ کے لیے انتظام ہو جایا کرے گا۔ تو اس لیے یہ دوستو، یہ صورت عام نہیں ہے، یہ صورت ایسی ہے، خاص لوگوں کا یہ خاص وظیفہ دے رہا ہوں۔ یہ صورت ایسی ہے، اس کے بے پناہ فوائد ہیں، ہر طرح کی حاجت روائی کے لیے یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر اس صورت کو پڑھا جائے تو اس کو فوراً شفا مل جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی بیمار ہے، آپ اس کے اوپر اس صورت کو پڑھ کر دیکھیں، فوراً شفا ملتی ہے۔ جس شخص کا کاروبار نہ چلتا ہو، وہاں کاروبار والی جگہ پر اگر اس صورت کو پڑھا جائے تو فوری طور پر کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں غربت آئے تو صرف یہ 3 دن پڑھ کے دیکھے، اس کے گھر میں سمندر کا جیسے سیلاب آتا ہے، سیلاب کی طرح تیزی کے ساتھ اس کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ صورت ایسی ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اور یہ آزمودہ عمل ہے، کئی لوگوں نے آزمایا ہوا عمل ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ یہ بڑی عظمت والی صورت ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی یہ صورت ہے، جو اسے پڑھے گا اللہ تعالی اس کو شریف کے لقب سے نواز دے گا۔ آپ دیکھیے کتنی نوازشات اللہ کی بارگاہ سے آپ کو اس صورت کے ذریعے ملنے والی ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں ربیع اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کو اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کر لیتا ہے، یعنی کہ ان کے جو افراد ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ اس بندے کی سفارش کو دوسروں کے حق میں قبول کر لیتا ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت دوسروں کے حق میں بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ خود اپنے لیے دعا کرے تو اس کی دعا تو رد ہوتی ہی نہیں، اپنے لیے جو کرتا ہے، اگر وہ دوسروں کے لیے بھی کرے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ ربیع اور مضر یہ 2 قبیلے ہیں،
ان کی تعداد کے برابر بھی اگر وہ لوگوں کے لیے دعا کرے، سفارش کرے تو اس کی شفاعت کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ عظمت والی صورت ہے۔ اس لیے دوستو یہ ایسی صورت ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے اور اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھے، پھر کیسے اس کی زندگی میں بہار آتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو شخص بھی سورت کو پڑھتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، اس سورت کو مرنے والے کے پاس اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی بھی بخشش کر دیتا ہے۔ اور اس کے اگر کسی قبر کے پاس اس سورت کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس سورت کو آپ نے صرف 3 دن پڑھنا ہے، لیکن یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سورت اپنے گھروں میں پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کی برکت سے بعض لوگ محروم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ خاص طریقہ ہے، اگر آپ اس طریقے کے مطابق اس کو پڑھ لیں گے تو ہر طرح کے دشمن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کوئی دشمن آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس سورت کے پڑھنے کے بعد کوئی شخص بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، ہر طرح کے دشمنوں کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ اس کے بارے میں حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے، دین اور دنیا میں ہر قسم کی بھلائی اس بندے کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے وہ بندہ بڑی قسمت والا ہوگا، وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوگا جو 3 دن تک اس سورت کو اپنے گھر میں پڑھے گا یا اپنے گھر میں پڑھائے گا۔ جس گھر میں بھی یہ سورت پڑھی جاتی ہے، رمضان سے پہلے ان کے گھر میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے آتے ہیں۔ جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ سورت ایسی ہے جو بلاؤں سے بھی بندے کو محفوظ کر دیتی ہے، شیاطین سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طرح کی بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ اولاد کی خواہش رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو نیک صالح نرینہ اولاد سے بھی نواز دیتا ہے۔ اس قدر یہ صورت ہے۔ اگر کوئی شخص قید کے اندر ہے اور وہ رہائی چاہتا ہے تو وہ بندہ اس صورت کو کثرت کے ساتھ صرف 3 دن پڑھ لے۔ یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ ماہ شعبان کے علاوہ اگر کوئی شخص اسی طریقے سے 3 مرتبہ وہ جو جیل کے اندر وہ بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی رہائی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کیونکہ ان خاص دنوں کے اندر اس کو دولت کے لیے پڑھنا ہے، آپ نے اپنے گھر کو مالا مال کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اپنے گھر کو رزق کے لیے بھرنے کے لیے پڑھنا ہے کہ آپ کا گھر رزق سے بھر جائے، تو آپ نے اس کے لیے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو یہ عمل اس کے علاوہ بھی اگر کبھی زندگی میں کریں گے تو آپ کو اس کا بڑا فائدہ ملے گا، لیکن ہے یہ عمل اس مہینے کے ان دنوں کا خاص عمل ہے۔ اور اگر آپ ان دنوں کے اندر اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ صرف 1 دن ہی اس عمل کو کیا کریں گے تو آپ کے سارے کام سارے معاملے حل ہو جایا کریں گے۔ تو صرف 1 بار آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے اور آپ کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین کا قول ہے ہر قسم کی حاجت کے لیے اس جیسا اور عمل کہیں سے آپ کو نہیں ملنے والا۔ اس لیے دوستو آپ نے جب اس سورت کو پڑھنا ہے تو آپ اس کو نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر مغرب عشاء پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن جس دن آپ نے پہلے دن اس سورت کو پڑھنا ہے، دوسرے دن بھی آپ نے اسی وقت ہی پڑھنا ہے۔ آج کے دن آپ نے اس سورت کو پڑھا دن کے 11 بجے یا آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھا تو کل 2 تاریخ کو بھی آپ نے اسی کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا، اور آگے تیسرے دن بھی آپ نے اسی ٹائم پر ہی پڑھنا ہوگا۔ 5-10 منٹ کا آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا آپ نے فرق نہیں ڈالنا، اسی وقت ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر رحمت اور اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خزانے کیسے کھلتے ہیں اور آپ کتنی جلدی امیر ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ کو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اسی وقت ہی آپ کو سمجھ آئے گی جب اس کے فیوز و برکات آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ماہ شعبان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ بڑی برکت والا ہے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ سے رزق تقسیم ہوتا ہے، بندوں پر اللہ تعالی احسانات کا نزول کرتا ہے، احسانات فرماتا ہے،
اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر بندوں کی قسمت لکھی جاتی ہے، بندوں کا رزق لکھا جاتا ہے، بندوں کا مقدر لکھا جاتا ہے، بندوں کی قسمت لکھی جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے انعام چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے عزت اور شہرت چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے۔ اب ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں اس کے اندر عمل بھی بتانے لگا ہوں، آپ کو یہ ایک واقعہ بھی سنانے لگا ہوں، آپ سن کر حیران ہوں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عمل کی طاقت کتنی ہے۔ ہر طرح کی خواہش بندے کی، ہر طرح کی حاجت بندے کی، پرانی سے پرانی آرزو بندے کی، پرانی سے پرانی حاجت، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بس اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو اس عمل کے ذریعے کتنا فائدہ ملا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر اللہ نے پیدا فرمایا ہے، دو بازو والے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے، یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو بازو والے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے، جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، اس کا سر عرش کے نیچے ہے، دونوں پاؤں ساتوں زمینوں سے بھی نیچے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرشتے پیدا فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی میرا غلام، جب کوئی میرا امتی، جب کوئی میرا دیوانہ، جب کوئی میرا عاشق ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اب سنیے گا، درود پاک آپ نے اس سورت کے شروع میں پڑھنا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ، حضور فرماتے ہیں، جب کوئی میرا غلام، میرا کوئی امتی ماہ شعبان کے مہینے میں میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ ماہ حیات میں گوتا لگائے، اور وہ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق گوتا لگاتا ہے، پھر اس سے باہر نکلتا ہے، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے ہر ایک پر سے قطرات ٹپکتے ہیں، قطرے گرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ایک فرشتہ تھا جو ماہ حیات میں گوتا زن ہوا، جب وہ باہر نکلا تو اس کے جسم پر جو پانی کے قطرے تھے، جب اس نے جھاڑا تو وہ پانی کے قطرے ٹپکے گرے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، جو اس بندے نے، جس بندے نے ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں درود پاک پڑا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن تک، وہ جتنے فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں وہ قیامت کے دن تک درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ اب اندازہ ہو گیا کہ درود پاک کتنا ضروری ہے اس مہینے کے اندر۔ اگر کوئی بھی شخص اس مہینے کے اندر صرف درود پاک کا ہی ورد کر لیتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ ماہ شعبان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، آقا نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو جو اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کے انوار و تجلیات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، حضور کے لیے بنائی ہے، تو جو حضور کے مہینے میں حضور پر درود پاک پڑھتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیے اس کا مقام کس قدر ورا ہوگا۔ نوری سمندر، نوری فرشتے اس کے اندر گوتا زن ہوں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور جس کے لیے فرشتے دعا کریں اس کا تو مقدر ہی بدل جاتا ہے۔ ہماری دعا رد ہو سکتی ہے، آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے، میری دعا نہیں قبول ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی، لیکن فرشتے جس کے حق میں دعا کریں وہ دعا ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ فرشتوں سے اپنے حق میں دعا کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، اور اس مہینے کے اندر جلدی سے صرف 3 دن یہ عمل کر لیں، اور پھر دیکھیں آپ کے لیے انوار و تجلیات اور رحمت کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ سورت ہے، یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جس کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ سورت ہے قرآن مجید کا دل ہے۔ اور اس دل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کے اندر 7 جگہوں پر ایک لفظ مبین آتا ہے۔ مبین کا مطلب ہی روشن ہوتا ہے، آپ کو روشن کرنے والا، یہ عمل آپ کی زندگی کو روشن کرنے والا، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگانے والا یہ عمل،
آج کر کے دیکھیے، پھر اس کی بہار دیکھیے، پھر آپ کو کیسے مقام ملتا ہے۔ دیکھیں یہ عمل بڑا خاص ہے، بڑا اہم ہے، بڑے قیمتی عمل ہے۔ ہر کوئی شخص اس عمل سے آگاہ نہیں ہوتا، لیکن میں آپ سب دوست احباب کو اس عمل سے آگاہ کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک شیخ تھے اور شاہ صاحب تھے، وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ کچھ عملیات ہوتے ہیں وہ بالکل سادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر اور طاقت رکھی ہوتی ہے، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو بندہ ساری زندگی اپنے سارے کام چھوڑ کر بس وہی عمل کرتا رہے۔ اس قدر ان عملیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ تو دوستو آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، پھر آپ نے تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد جیسے ہم نے درود پاک پڑھا ہے اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوستو درود پاک پڑھنے کے بعد اس سورت کو صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے، زیادہ بار نہیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن طریقہ جو بتایا ہے اسی کے مطابق پڑھنا ہے کہ اس کے اندر جتنے مقامات پر لفظ مبین آئے گا آپ نے اس جگہ پر رک جانا ہے، بس اس مقام پر جب رک جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مقام پر آپ رکنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہاں تک جن دوستوں کو سمجھ آ گئی ہے وہ آگے اب ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، کیونکہ یہاں سے اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی، اگر غلطی کر گیا تو پھر آپ کے عمل کا اثر اور اس کی تاثیر آپ سے ضائع ہو جائے گی۔ جب عمل کو مکمل کر لینا ہے کہ گھر کے اندر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، اس کو پانی کے اوپر دم کر کے پانی پلا دیں، اللہ اس کی برکت سے اس کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ آپ وہ پانی خود بھی پی سکتے ہیں، آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کا مقدر بھی سمجھ جائے گا اور آپ کے کاموں کی تمام رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی اور رزق بھی آپ کا بڑھ جائے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آج سے ہی آپ کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف 50 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے، یہ ماہ شعبان کی ہر رات میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سویا کریں۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو بندہ بھی 50 مرتبہ حضور کی ذات پر روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن حضور اس کو اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام پیش کریں گے، اور پھر جو بندہ حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام صرف ایک بار پی لے گا، پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو دوبارہ اس دن پیاس نہیں لگے گی، کیونکہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ تو یہاں تو ہمارا جو ایک دن 24 گھنٹے کا ہے اور وہ تو ایک دن کتنا طویل دن ہے اور خدا ہی جانتا ہے وہ دن کتنے ہوں گے۔ تو اس لیے دوستو اس دن اگر آپ اپنی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ روزانہ اس مہینے کے اندر، بلکہ ساری زندگی بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ جو بندہ روزانہ یہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے گا، ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ خود ہی اس بندے کی غیبی مدد کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ اگر آج اس عمل کو آپ پڑھنے کی عادت بنا لیں گے، اس عمل کو صرف 3 دن آپ پڑھ لیں گے جو شرائط بتائی ہیں اسی کے مطابق، ناگا آپ نے ہرگز اس عمل کے دوران نہیں کرنا، بس یہی اس کی 2-3 شرائطیں تھی۔ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے پڑھنا ہے، عمل کے دوران کسی کے ساتھ بھی آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی، بس جب عمل مکمل ہو جائے پھر آپ جس سے چاہیں بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے وجود پر پھیر لیں، اور عمل ختم کرنے پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ دیکھیں بعض لوگ صرف عمل کر کے اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، دعا ضرور کیا کریں، اس سے آپ کے وظیفے کی قبولیت ہوتی ہے۔ اب آپ نے جب اس عمل کو مکمل کرنا ہے، اس سورت کو مکمل پڑھ لینا ہے، اور یہ سورت کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جب میں نے آپ کو مبین کے بارے میں بتایا ہے، اور اسی طرح جب میں نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کو ایک بار پڑھا جائے تو 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور اس مہینے کے اندر تو ہر دن ہی برکت والا ہوتا ہے، اس میں تو مزید بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ نے ہر لفظ مبین پر دوبارہ واپس آ جانا ہے، پھر آگے آپ نے اس کو مکمل کرنا، یعنی کہ 7 جگہوں پر مبین ہے، تو آپ جب پہلی مبین پر پہنچیں گے تو پھر دوبارہ سے شروع کرنا ہے، دوبارہ شروع کر کے دوسری مبین پر پہنچنا ہے، پھر اسی طرح دوسری پر پہنچ کر پھر رک کر واپس آ جانا ہے، پھر شروع کرنا ہے، پھر تیسری مبین پر چلے جانا ہے، پھر تیسری مبین پر رک کر واپس آ جانا ہے، چوتھی پر چلے جانا ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ نے صرف ایک بار اس سورت کو مکمل کرنا ہے، لیکن
جو طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق کرنا ہے، جو پیچھے شرائط بتائی ہیں 2-3 ان پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ صورت آپ کو 23 سپارے اور 22 سپارے کے آخر میں اور 23 سپارے کے شروع میں ملے گی۔ اس کو سورۃ یاسین کہا بھی جاتا ہے اور اکثر گھروں کے اندر بھی موجود ہوتی ہے اور مساجد کے اندر بھی وافر مقدار میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا اسی ترتیب کے مطابق ہے۔ جیسے درود پاک کہا ہے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ 3 دن کا عمل ہے تو 3 دن آپ نے اسی ترتیب کے ہی مطابق پڑھنا ہوگا، جو ترتیب اور جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ آخر میں جو کہا ہے اسی کے مطابق پانی پر بھی دم کر کے اگر کسی کو پلانا چاہیں تو پلا سکتے ہیں، ورنہ اپنے لیے کرنا ہے صرف ہاتھوں پہ دم کر کے پورے وجود پر پھیرنے کی دیر ہے، جیسا مقدر چاہتے ہیں۔ کسی بھی رشتے کی وجہ سے آپ کی گھر میں بندشیں لگی ہوئی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ ان 3 دنوں میں مکمل طور پر ہر طرح کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور رمضان سے پہلے مالا مال بھی آپ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ جہاں آپ 10-10 12-12 40-40 دن عمل کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، یہاں صرف 3 دن کے عمل سے آپ کا مقدر سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب اور جو طریقہ کار پیچھے میں نے آپ کو مکمل بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ پھر بھی اگر کوئی بات کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کوشش کریں کہ سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو کو اچھی طرح دیکھ لیں، آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی۔ بعض اوقات بندہ بتا رہا ہوتا ہے تو بندے کی توجہ ادھر ادھر ہٹ جاتی ہے، آپ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو آپ کی توجہ ہٹ جائے تو پھر آپ اس کو دوبارہ دیکھ کر اچھی طرح سمجھ کے اسی طرح کیجئے گا انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے گا، مجھے ضرور بتائیے گا 3 دنوں کے بعد آپ کے گھر میں کتنی مال و دولت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی مشکلیں آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔